الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ حضرات کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے ایسے ہی اس کی پھر کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، اور تمام نسل انسانی سے لے کر تمام مخلوقات میں ہر چیز اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی ابتدا سے لے کر چلتے چلتے زندگی کے مختلف مراحل طے کر کے ایک ایسے مقام تک پہنچتی ہے جہاں پر جا کر اس کا سفر رک جاتا ہے اور وہ نقطہ عروج ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے انسان ایک پانی کے قطرے سے مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد جنین، پھر صبی بچہ بنتا ہے، طفل ہوتا ہے، پھر مراہق، پھر شاب جوان، اور یہ جوانی اس کا جو نقطہ عروج ہے، ایسے ہی ایک بیج ہے، وہ ایک عام پہلے بیج ہے، اسے زمین میں بویا جائے، پھر کونپل نکلتی ہے، پھر پودا، اور پھر تناور درخت اور پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ادیان کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی نصیحت اور ان کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، وہ مختلف ادوار میں چلتا چلتا ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا کہ جہاں پر جا کر دین مکمل ہو گیا، اور وہ دور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یعنی جو سلسلہ مسلسل چلا آ رہا تھا نسل انسانی کے ساتھ ساتھ، آج وہ دین مکمل ہو گیا، اور تکمیل دین کے بعد پھر اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں اور اتمام نعمت بھی ہوا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ سوائے دین اسلام کے اور کسی دین سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام میں اس کی وہی اہمیت ہے جتنی اہمیت عقیدہ توحید کی ہے۔ یعنی جتنا اللہ وحدہ لا شریک کو، اس کی ذات، صفات اور ان سب باتوں میں یکتا ماننا ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، اور پھر آخری نبی ماننا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عقیدہ توحید ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سب سے بڑا جو نسل انسانی کو فائدہ ہوا کہ اب ہم روز روز کے دیان کے بدلنے، نئی نئی شریعتوں کے آنے اور پھر ان پر عمل کرنے کے جھنجھٹ سے آزاد ہو گئے۔ اب صبح قیامت تک ایک ہی راہ ہے، اور وہ آخری راہ ہے جو اللہ کی طرف پہنچنے کی ہے، اور وہ جناب رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ ختم نبوت کو اتنا واضح فرمایا، اتنا کلیئر کر کے قوم کو سمجھا دیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اور امت، ان کے ذریعے پوری امت کو، کہ اس کے بارے میں کبھی بھی دو رائے نہیں رہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو مسلمہ کذاب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے جب ان کو پکڑ کر شہید کرنا چاہا اور ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا، ان کے اعضاء کو کاٹا گیا، لیکن بار بار ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ بتلائیں کیا آپ مجھے نبی مانتے ہیں؟ تو ان نے بہت پیارا جواب دیا کہ میرے کان نہیں سن رہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اب یہ امت کوئی نئے نبی کی آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی نئی آواز لگے اور جو قوم اس کی طرف اپنے کانوں کو متوجہ کرے، اس لیے کہ اب آخری نبی آ چکے ہیں اور ان کے آخری ہونے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے اپنے ساتھ نبوت میں شریک کر لیں، خشکی کا نبی آپ بن جائیں، تری کا نبی مجھے بنا دیں، یا شہروں کا نبی آپ بن جائیں، دیہاتوں کا نبی مجھے بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا بھرپور انکار کیا، بلکہ یہ فرمایا اگر میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اگر تو یہ بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے عطائی منصب ہے، یہ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے نبوتوں کو تقسیم کرتا رہوں۔ اس طرح صحابہ نے جس بات کو سمجھا، اور امت کو جو اجماع ملا ہے، ایک اجتہاد ملا، اجماع ملا اس امت کو، اس کے اجماع کو جو قانونی حیثیت ملی ہے، جو سب سے پہلا اس امت کا اجماع بھی عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا، حالانکہ کتاب اللہ میں بھی یہ نص قطعی سے ثابت تھا
احادیث مبارکہ میں بھی تواتر سے ثابت تھا۔ اس کے بعد امت کا اجماع بھی اس پر ہوا اور کوئی ایک آواز بھی اس کے خلاف نہیں سنی گئی کہ کسی دوسرے مدعی نبوت کے لیے کچھ گنجائش چھوڑی جائے۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پہ اتنا سخت موقف اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی شخص اس کے دعوے نبوت کی دلیل کو طلب کرے کہ آپ کے پاس اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا دلیل کا طلب کرنا، علامت کا طلب کرنا، معجزے کا طلب کرنا یہ خود کفر ہے، یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے یہاں پر کچھ شک ہو، اور عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والی کتاب قرآن پاک یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قبلہ نسل انسانی کی آخری جہت ہے جس کی طرف منہ کر کے یہ نماز پڑھیں گے، اور ان کا قبلہ ہے۔ اس کے بعد نہ تو کوئی نیا قبلہ ہوگا، نیا نبی ہوگا، نہ کوئی نیا دستور ہوگا۔ اب تمام دروازے بند ہو گئے، اب صرف صبح قیامت کا نکارہ بجے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم اس طرح ہیں، یعنی میرے بعد صرف قیامت ہی کی آواز آئے گی، قیامت ہی کا نکارہ گونجے گا، میرے قیامت کے درمیان اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اس پر انشاءاللہ مستقل کسی نشست میں بات ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ نئے نبی کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ نبی ہیں، اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اصل عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی کو نبوت دی جائے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، دین بھی مکمل ہے۔ اور آپ اس کو ایک فطری آواز سے سمجھیں کہ ہر 1000 سال کے بعد پہلے ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا، لوگ نئے نبی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 1500 سال ہونے کو ہے، آج تک کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں نہ تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی کوئی نیا نبی آ جائے، نہ اس کی کہیں سے کوئی آواز لگی ہے، نہ نسل انسانی کا قافلہ کسی الجھن کا شکار ہوا ہے، بلکہ اب صبح قیامت تک کسی بھی جگہ پر کسی درجے میں بھی نبوت کی اور نئے نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں اس کے بارے میں خود وضاحت فرما کے گئے، ترکتکم علی ملۃ لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے دین اور ایسے واضح راستے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور ساتھ اس بات پر ایمان نہ لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم کا فرد ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، سب نبیوں کو بھی مانتا ہو، لیکن ساتھ یہ کہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا اور کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ بھی امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے سب نبیوں پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ضروری ہے، اور اسی عقیدے پر جو ہے وہ نجات ہے، اور یہ عقیدہ توحید کی طرح ہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ ختم نبوت پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔